ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے فوزیہ وہاب صاحبہ سے۔ آپ کی حکومت کو سمپل میجورٹی سے محروم کیا گیا جنرل مشرف کی جانب سے۔ بے نظیر بھٹو پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا براہ راست الزام بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل مشرف پہ عائد کیا۔ انہوں نے یہ عائد کیا الزام کہ مبینہ طور پہ مشرف صاحب جو ہے وہ اس منصوبہ بندی کے شریک کار تھے، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے اپنے حواری ان کو اپنا گارڈ آف آنر دے کر کے وہ برطانیہ بھیج دیتے ہیں۔ ایسا کیا ممکن ہے کہ بے نظیر بھٹو کے کچھ حواری اور جنرل مشرف کی کیبنٹ میں شامل کچھ لوگ یا جنرل مشرف بذات خود یہ اس اسیسینیشن کے پیچھے کوئی کار فرما ہو، یہ فیکٹر کیا سوچتی ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ نے جس طریقے سے اپنا سوال کیا ہے اس میں تو ظاہر ہے آپ مجھ سے کچھ جوشیلا جواب لینا چاہیں گے اور لوگ یہی سننا چاہیں گے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پولیٹکس میں کبھی آپ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لیتے ہیں، ہمیشہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، تو درمیانے رستے چلنا پڑتا ہے۔ اب رہی بات ان کے انوالو ہونے کی، ہم ابھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% انوالو تھے۔ محترمہ نے اپنی شک کا اظہار کیا تھا، اور شک کا اظہار انہوں نے اس بنیاد پہ کیا تھا کہ محترمہ کو جو پروٹوکول ملنا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ان کو نہیں دیا گیا، یہاں سے ان کا شک شروع ہوا۔ اور جو یونائٹڈ نیشنز نے اپنی تحقیقات سامنے لا کے رکھی گئی ہیں اس میں اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود ان کو VVIP پروٹوکول نہیں دیا گیا، نہ VVIP سیکیورٹی ان کو دی گئی۔ ان کے ساتھ ایسکارٹ آگے بھی ہونی تھی، پیچھے بھی ہونی تھی، ان کے سائڈز میں بھی ایسکارٹ چلنی تھی پولیس کی، جو ان کو نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، اور جو سیکیورٹی سٹاف راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں جو متعین تھا اس نے کرمنل نیگلیجنس برتی ہے، اور محترمہ کو جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا۔ اب رہی بات پروٹوکول کی، دیکھیے میں اس سلسلے میں اتنی بات کہہ سکتی ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہو اس وقت تک آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا جب ہمارے پاس الزامات کے ثبوت آ جائیں گے تو پھر ہم کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل ہو گیا، آپ لوگ محض کچھ عرصے باتیں کر کے خاموش ہو گئے۔ شہباز تاثیر دن دہاڑے اغوا ہو گئے، کوئی اس سلسلے میں عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ عام آدمی تو چھوڑیں، آپ لوگ تو اپنے لیڈرز اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھی حکومت ثابت کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ گڈ گورننس کی منہ بولتی تصویر ہیں؟ دیکھیے، سلمان تاثیر صاحب کی جو شہادت ہے اس کے تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ وہ تو بالکل، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اس کے اور بعد پھر ان کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جو اغوا ان کا ہوا ہے، ہم ان کی والدہ کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب رہی بات گڈ گورننس کی، آپ یہ یاد رکھیے کہ پیپلز پارٹی کی یہ حکومت جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہے، اس میں اتنے سارے محرکات ہیں کہ ہم بے شک ہو سکتا ہم نے وہ گڈ گورننس نہ قائم کی ہو جس کا ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں میرے خیال میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا ہوگا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک صوبے میں ایپیڈیمک ہے، ایک صوبے میں سیلاب ہے، ایک صوبے میں انسرجنسی ہے، اور ایک صوبے میں وار آن ٹیرر ہے، اور ساتھ میں آپ اس کے ایفیکٹس دیکھ لیجئے، اور پلس آپ کے سامنے ایک اتنی بڑی طاقت جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ طاقت جو ہے وہ ہمیں اپنی تنقید کا نشانہ بنائی ہوئی ہے، ہم کو ہیرس کر رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی، ہندوستان کی، بر صغیر کی یا کسی بھی ملک کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے کچھ واقعات کی تفصیل میرے پاس بھی ہے۔
کراچی میں ایک دن میں 150 آدمی مار دیے جانا اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک عام سی خبر اب لوگوں کے لیے بن کر کے رہ گئی ہے، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد سڑکوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ CDA کو، اس کے افسران کو ان کی کلاس لے لیتے ہیں۔ کراچی میں 100 اور 50 آدمی کا مر جانا بھی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرا پاتا۔ یہ دونوں میں سے بڑا میٹر کون سا ہے، سڑکوں پہ پانی جمع ہو جانا یا کراچی میں سڑکوں پہ انسانی لاشوں کا پایا جانا؟ آپ نے اپنی زبان کی اس وقت کھیل کھیل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوا، آپ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے میں پہلے بات بتا دوں، اسلام آباد میں جو پانی کا آنا تھا وہ پانی ایوان صدر میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے، دیٹ واز اگین ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس۔ اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نظر چرا لیں اس پر، اس کو اگنور کر دیں۔ تو کراچی میں سڑکوں پہ انسانی لہو کا پایا جانا یہ بھی تو ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس ہے۔ بھائی جان تو میری بات تو مکمل ہونے دیں، بلکہ بھائی جان نہیں، مجھے تو بیٹا کہنا چاہیے۔ وہاں نہ صرف ایوان صدر میں آیا پانی، بلکہ نیشنل اسمبلی میں آیا، جو دوسری پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا، کیبنٹ سیکریٹریٹ میں آیا، یعنی اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بیفور۔ اور وہاں پر پتہ یہ چلا جتنے رین واٹر ڈرینز تھے وہ سارے کے سارے چوک ہوئے تھے اور کسی نے ان کی صفائی بہت عرصے سے نہیں کی تھی، تو لہٰذا ان کی جواب دہی تو ان کی کرنی تھی۔ اب آئی کراچی کی بات، دیکھیے کراچی کی تاریخ میں یہ جو کچھ حالات ہیں ہم سن 1986 سے فیس کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹارگٹ کلرز کو پکڑا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹارگٹ کلرز کے جغرافیہ کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ یہ بھی تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک وزیر داخلہ جو استعفیٰ دیتا ہے وہ بیٹھ کر کے علل اعلان یہ انکشاف فرماتا ہے کہ میں نے دوران ملازمت 1 سال میں 3 لاکھ اسلحہ لائسنس فراہم کیے۔ کہاں، کب، کن لوگوں کو، ماں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں کوئی جواب دہی نہیں کر سکتی ہوں، انہوں نے جو بات کی آپ ان سے پوچھیں، لیکن آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں the president is constantly concerned about کراچی، اور کراچی کی وجہ سے انہوں نے MQM سے اتحاد کیا، اور MQM نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں تو بھرے بازار میں رسوا کیا جاتا رہا، MQM ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اتحادی، پتہ چلا وہ ہمارے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو برابر یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تقریر کی اور MQM کا MPA کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور ہمارے الطاف بھائی نے ایسا کہا ہے۔ اس کے باوجود آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑیں کہ حکومت میں واپس آ جاؤ، اگر اتنے برے تو جان چھوڑیں ان سے۔ نہیں، برے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس شہر میں امن امان چاہیے، اس شہر میں استحکام چاہیے، اس شہر میں بزنس کو رواں دواں رکھنا ہے، تو ہمیں اس شہر کے نمائندہ جماعت سے اتحاد رکھنا ہوگا۔ لیکن آپ یہ بات اس وقت کے وزیر داخلہ کو سمجھا نہیں سکے، یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے؟ ذوالفقار مرزا صاحب کو آپ اپنی اس پارٹی لائن پہ کنونس نہیں کر سکتے؟ فیلئر ہمارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہیومن نیچر کو ہر آدمی نہیں کنٹرول کر سکتا، ہیومن نیچر کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بتائیے ذوالفقار مرزا صاحب نے بہت سے مواقعوں پہ ایسی باتیں کی کہ ہم سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی تھیں، ہیں یہ کیا کہا، یہ تو کہیں انسٹرکشن میں نہیں ہے، پالیسی کا حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہی ہے۔ اب ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نہ کریں، پھر بھی اگر وہ کر جائیں تو دس از سم تھنگ وچ شوز کہ ہیومن نیچر کبھی کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے۔ صدر صاحب گزشتہ کچھ روز پہلے کافی روز تک کراچی میں مقیم رہے فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ سیلاب آیا ہے اندرون سندھ اور جہاں پناہ جلوہ افروز ہیں کراچی میں، یہ کیا سائنس ہے، کیا کنیکشن ان بٹوین؟ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال۔ نواب شاہ میں سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا تھا، گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، اس پہ چلے، آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں۔ وہ چل کے گئے، لوگوں سے ملے، گلے ملے، لوگوں نے کہا ان کے ساتھ تو سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ ارے بھائی، بینگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی ہیز ٹو ہیو دوز سیکیورٹی گارڈز، اس میں ایسی کون سی اچھمبے والی بات ہو گئی ہے؟ وہ اس پہ چلیں، پھر یہاں آئے ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی کے ایسے حالات ہیں کہ وہ ہر وقت موو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی وہ سہولت فراہم کر رہی ہے
تو وہ کیوں نہ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو لوگوں سے بات چیت کریں, معلومات کریں, مانیٹرنگ کریں, سپروائز کریں, اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اسکروٹنائز کرنا یہ ان کا حق ہے, اور جو وہ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بڑی خوش اسلوبی سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.